بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تجوید کلاس میں آج ہم نے پڑھنا ہے حرکات پر وقف کیسے کیا جاتا ہے. ایک سوال تھا کسی صاحب کی جانب سے کہ حرکات پر وقف کیسے کرتے ہیں، ذرا یہ سمجھا دیجئے. تو آج کی کلاس میں ہم پڑھ لیتے ہیں. یاد رکھیے حرکات کی کل تعداد 9 ہے. زبر، زیر، پیش، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش. اگر کوئی شخص تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے اور پڑھتے پڑھتے کسی ایک مقام پر پہنچ کر اس کا سانس ٹوٹ جاتا ہے یا پھر وہ وقف کر لیتا ہے، وقف کے معنی آپ جانتے ہیں ٹھہرنا. اگر وہ ٹھہر جاتا ہے، اب جس لفظ پر اس نے وقف کیا ہے اگر اس لفظ کا آخری حرف اس کے اوپر پیش لگی ہو، جس طرح یہاں ایک لفظ دیکھیے گا کتاب، اب با پر پیش لگی ہوئی ہے، تو جب آپ اس کو وقف کی حالت میں پڑھیں گے تو آپ اسے پڑھیں گے کتاب. اسی طرح اگر تلاوت قرآن مجید کرنے والا شخص کسی حرف پر وقف کرتا ہے اور اس لفظ کا آخری حرف اس کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے، جیسے ایک لفظ ہے کریمی، تو اب آپ وقف جب کریں گے تو آپ اسے پڑھیں گے کریم. اگر کسی لفظ کا آخری حرف اس پر زبر آ جائے تو زبر کے وقت آپ وقف کریں گے تو اسے ساکن کر کے اس طرح سے ادا کریں گے ذالک ذالک. تو زبر زیر پیش پر وقف کرنے کا جو کانسیپٹ تھا وہ ہمیں سمجھ میں آیا. اگر کوئی شخص تلاوت قرآن مجید کر رہا ہو اور کسی ایسے لفظ پر ٹھہرتا ہے جس کے آخری حرف پر 2 پیش کی تنوین لگی ہوئی ہے، جیسے ایک لفظ ہے کتابن، اب کتابن پر 2 پیش کی تنوین ہے، تو آپ نے جب اس پر وقف کرنا ہے تو آپ نے 2 پیش کی تنوین کو ساکن کر دینا ہے اور ساکن کر کے اسے یوں ادا کرنا ہے کتاب. اور اگر 2 زیر کی تنوین ہو، جیسے ایک لفظ ہے کریمن، اب میم کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، تو آپ نے وقف کی حالت میں اسے بھی ساکن کر کے یوں ادا کرنا ہے کریم. اور اگر کسی ایسے حرف پر آپ ٹھہرتے ہیں، کسی ایسے حرف پر آپ کا سانس ٹوٹ جاتا ہے جس کے آخری حرف پر 2 زبر کی تنوین لگی ہوئی ہو، تو 2 زبر کی تنوین کا جو کانسیپٹ ہے، جو معاملہ ہے، وہ ذرا مختلف ہے. آپ نے 2 زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف سے بدل دینا ہے اور اس طرح سے اسے ادا کریں گے. جیسے ایک لفظ دیکھیں مجیدن، اب دال 2 زبر دن ہے، آپ اس پر وقف کرتے ہیں تو آپ اسے وقف کی حالت میں ادا کریں گے مجیدہ مجیدہ. 2 زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف سے بدل دیا جاتا ہے اور اسے ایک لفظ تک اس کو آپ نے کھینچ کر ادا کرنا ہوتا ہے. جیسے یہاں دیکھیں مجیدن، جب ہم اس پر وقف کر رہے ہیں تو ہم اسے پڑھ رہے ہیں مجیدہ مجیدہ. تو 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش پر وقف کرنے کا کیا کانسیپٹ تھا وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. اب ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ اگر کسی ایسے حرف پر آپ کا سانس ٹوٹتا ہے جس کے آخری حرف پر کھڑا زبر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو کھڑا زبر پر جب آپ وقف کریں گے تو اس وقت آپ نے اس کھڑا زبر کو ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے آپ اس کو متحرک حالت میں پڑھ رہے تھے. جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے گا طہ طہ، اب یہ ہا پر کھڑا زبر ہے تو جب آپ اس پر وقف کرتے ہیں تو آپ اس کو تب بھی یوں ہی ادا کریں گے طہ وقفن طہ. کسی حرف پر آپ نے وقف کیا یا آپ وہاں ٹھہر گئے یا آپ کا سانس ٹوٹ گیا اور اس لفظ کا آخری حرف اس پر کھڑی زیر لگی ہوئی ہے تو آپ نے وقف کی حالت میں کھڑی زیر کو ویسے ہی ادا کرنا ہے جیسے آپ اسے متحرک حالت میں ادا کر رہے تھے. جیسے دیکھیے گا ایک لفظ ہے یحیی، تو آپ جب اس پر وقف کریں گے تو تب بھی آپ اسے کس طرح سے ادا کریں گے یحیی وقفن یحیی. تو یہ متحرک اور وقف دونوں حالتوں میں ان کی ادائیگی ایک جیسی ہے، سیم ہی ہے. اور کسی حرف پر اگر آپ کا سانس ٹوٹے یا آپ ٹھہر جائیں اور اس لفظ کا آخری حرف اس پر الٹا پیش لگا ہوا ہو، جیسے ایک مثال دیکھیے گا یراہو، تو آپ نے یراہو پر جب وقف کرنا ہے تو اسے اس طرح سے ادا کرنا ہے یراہو وقفن یراہ. تو یہ تھا کانسیپٹ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کا. کسی ایسے لفظ پر آپ ٹھہر جاتے ہیں جس کا آخری حرف پہلے ہی سے ساکن ہو تو اس کی ادائیگی آپ نے کس طرح سے کرنی ہے. جیسے ایک لفظ دیکھیے گا کویرت، تو آپ نے اس کو جب وقف کرنا ہے تو تب بھی آپ نے اس کو کویرت اسی طرح سے ہی پڑھنا ہے. اذا الشمس کویرت،
اب یہ कुव्विरत लफ्ज पहले ही से साकिन है, इसको आपने साकिन नहीं किया, ना ही ये वकफ की वजह से साकिन हुआ है, बल्कि ये असली तौर पर साकिन है। तो जब आप इसे वकफ करके अदा करेंगे, यहाँ पर आप सांस तोड़ देंगे, तो तब भी आप इसे कुव्विरत ही पढ़ेंगे। और अगर किसी ऐसे लफ्ज पर आपका सांस टूट जाए कि जिसका आखिरी हर्फ गोल ता की शक्ल में हो, तो गोल ता पर वकफ करने का कॉन्सेप्ट ये है कि गोल ता को वकफ की हालत में आपने हा से बदल देना है। गोल ता को जब हम उस पर वकफ करते हैं तो उसे हा से तब्दील कर देते हैं। जैसे एक मिसाल देखिएगा, अल क़ारिअह, अब अल क़ारिअतु है, जब हम मिलाकर पढ़ते हैं तो इसे इस तरह से पढ़ते हैं, अल क़ारिअतु मल क़ारिअह, अल क़ारिअतु ता पेशतु है। लेकिन जब आप वकफ करते हैं यहाँ पर तो आप इसे पढ़ते हैं अल क़ारिअह। नेक्स्ट आयत भी इसी तरह है, मल क़ारिअह, मल क़ारिअतु है, लेकिन आप इसे पढ़ते हैं मल क़ारिअह। तो गोल ता पर वकफ करने का कॉन्सेप्ट ये है कि गोल ता को आपने वकफ की हालत में हा से तब्दील कर देना है और इस तरह से अदा करना है, अल क़ारिअह मल क़ारिअह। इसी तरह और बाज मकामात पर कुरान मजीद में अल हाक़्क़ह मल हाक़्क़ह। तो ऐसी बहुत सारी आयत हैं जिनके आखिर में गोल ता लगी हुई है। तो गोल ता पर वकफ करने का कॉन्सेप्ट ये है कि गोल ता को आपने हा से तब्दील करके इस तरह से अदा करना है, अल क़ारिअह। अल्लाह करीम से दुआ है कि हरकात पर वकफ करने का तरीका हम सबको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।